الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الغلام 7 سنين أمر بالصلاة فإذا بلغ 10 ضرب عليها. وقال: وفرقوا بين المضاجع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد وولد من نحل أفضل من أدب حسن أو قال كما عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. میرے انتہائی قابل اعتماد اور واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر 2 کلام مجید کی آیات اور 4 احادیث مبارکہ پیش کی ہیں، جن کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک اولاد کی تربیت کا ایک حصہ بڑا معزز رہا ہے۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العزت نیک لوگوں کے اوصاف کو آخری رکوع کے اندر گنا رہا ہے، اور سب سے آخر میں ایک صفت ان کی یہ بیان کی ہے: والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ نیک لوگ یوں دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھ کا ٹھنڈک بنا۔ من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں لوگوں کے لیے پیشوا اور رہبر بنا، امام بنا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ والملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس جہنم کے اوپر ایسے فرشتے متعین کیے گئے ہیں جو مزاج کے اعتبار سے بڑے سخت ہیں، مزاج کے اعتبار سے بالکل بے رحم ہیں، ذرہ برابر بھی رحم نہیں کریں گے، اور جس چیز کا اللہ رب العزت انہیں حکم دیتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے تعلق سے باز پرس ہوں گے۔ بادشاہ ہے تو رعایا کے تعلق سے باز پرس ہوگی، کسی فیکٹری کا سیٹ یا مینیجر ہے، کسی لانچ کا سیٹ ہے اور وہ اپنے ماتحتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کر رہا ہے تو اس کے تعلق سے باز پرس ہوگی۔ والد ہیں تو لڑکوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے باز پرس ہوگی۔ شوہر ہیں تو بیوی کے تعلق سے باز پرس کی جائے گی۔ گویا کہ ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اس سے کل قیامت کے دن باز پرس ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اسے مارو۔ معاف کیجیے گا، حقیقت ہے لیکن بات بڑی کڑوی ہے۔ آج ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ مساجدوں کے اندر بچے آتے ہیں تو ہم انہیں مارتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے تو اسے مارو۔ لیکن آج ہمارے یہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہے۔ 7 سال کا بچہ آتا ہے تو ہم اسے مارتے ہیں مسجد میں آنے کی بنیاد پر۔ بچہ ہے، مستی کرے گا، اس کی صفت کے اندر مستی کرنا رکھا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع کے اوپر خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن کہ اچانک حضرت حسن اور حسین آتے ہیں، چھوٹے چلنا بھی نہیں آ رہا ہے، رینگتے رینگتے آتے ہیں، لڑکھڑاتے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، فوراً خطبے کو چھوڑ کر نیچے اتر جاتے ہیں اور ان دونوں بچوں کو اپنے سامنے بٹھاتے ہیں، اور پھر دوبارہ ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر بجا یوں ہی نہیں فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے لیے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ابھی دیکھو میں خطبہ دے رہا تھا، بچے آئے، محبت نے مجھے نیچے اتار دیا۔ تو یہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے تھی، اور بھی احادیث کے اندر واقعات موجود ہیں، لہذا وہ موضوع دیگر ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر یہ معاملہ برعکس ہے۔ لہذا 7 سال کا جب بچہ ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کو مارو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَ الْمَضَاجِعِ، اور 10 سال کا ہو جائے تو ان کے بستروں کو علیحدہ کرو، ان کو الگ الگ سلاؤ۔ بھائی بھائی ہیں تو ساتھ میں نہ سلاؤ، الگ الگ بستر کر دو۔ بھائی بہن ہیں تو ان کے بستروں کو علیحدہ کرو، یہ حدیث کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، کہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر گیا، مسجد بن رہی تھی، مسجد کے اندر اپنے مال کو لگا دیا، کہیں پر مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی بچہ دینی علم حاصل کر رہا تھا، اس کے علم کے اوپر پیسہ خرچ کیا، تو یہ صدقہ جاریہ پیچھے چھوڑ کر گیا۔ دوسرا، او علم ينتفع به، ایسا علم جو لوگوں کو نفع پہنچائے وہ چھوڑ کر چلا گیا، کسی کو حافظ بنایا، کسی کو عالم بنایا، ایک کتاب کوئی لکھ دی جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے اندر شمار ہو گیا۔ تیسری جو اصل بات ہے وہ ہے ولد صالح، نیک اولاد چھوڑ کر پیچھے چلا گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین عطیہ اور تحفہ والد کا اپنے بیٹے کے لیے وہ ہے کہ جو وہ اپنے بچوں کو ادب و احترام سکھا کر چلا دے۔ یہ میرے خطبے کا خلاصہ ہے۔ ان خطبے کے خلاصے سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کے اندر احادیث بھی بھری پڑی ہیں، اور کلام مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ اولاد یہ بڑی نعمت ہے، اولاد یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان لوگوں کو پوچھو جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس بچے نہیں ہیں، لوگ اولاد نہ ہو تو دعائیں کراتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو جائے، دعائیں کرو، یاسین پڑھ کر دم کر کے دے دو۔ حاجی حج کے لیے جا رہا ہے، عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جا رہا ہے، تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کیجیے میرے لیے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کہ ہم جسے چاہے لڑکی دیتے ہیں اور جسے چاہے لڑکا دیتے ہیں، اور جسے چاہے ہم بانجھ بنا دیتے ہیں۔ اولاد بڑی نعمت ہے۔ ابی علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعائیں کی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں، تب جا کر انہیں یحییٰ علیہ السلام مل جاتے ہیں، اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ اب اولاد کی نعمت کا حق کیسے ادا ہے؟ اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ہے جسمانی حق، ایک ہے روحانی حق۔ جسمانی حق کے اوپر تو ہماری توجہ ہوتی ہے،
جسمانی حق کے اعتبار سے ہم ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے ہیں. اچھے سے اچھا رہائش کے لیے گھر بنا دیتے ہیں اولاد کے خاطر کہ ہماری اولاد رہائش کے اعتبار سے پریشان نہ ہو، رہنے سہنے کے اعتبار سے انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. گرمی لگ رہی ہے تو اے سی لگا کر دے دیں گے. اگر اس کے دل بہلانا ہے تو دل بہلانے کے لیے اسے ہم اچھے سے اچھا مہنگے سے مہنگا موبائل لے کر دیں گے، خرید کر دیں گے. اگر اس سے بھی اس کا دل نہیں اس کا دل اچھا نہیں لگ رہا ہے تو ہم اس کو اچھے سے اچھی سیر و تفریح کرائیں گے، دور دراز کی سیر و تفریح کرائیں گے، الگ الگ سٹیز میں لے کر جائیں گے، وہاں کا اس کو نظارے دکھائیں گے، اچھی سے اچھی گھڑی اس کو لے کر دیں گے، اچھے سے اچھا لباس اس کو دیں گے. رہائش کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے ہمارے درمیان کوئی کوتاہی نہیں. کوتاہی ہے تو روحانی حق کے پورا کرنے کے اعتبار سے کوتاہی. روحانی حق سے ہم نے اپنے اولاد کو، اپنی نسلوں کو محروم رکھا، جس کا نتیجہ یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج ہماری یہی نسلیں، آج ہمارا نوجوان جو کل کا مستقبل ہے، یہ نوجوان جو معاشرے کا مستقبل ہے، آج یہ نوجوان زناکاری کی طرف بھاگتا ہے، آج یہ نوجوان فحاشیت و عریانیت کی طرف بھاگتا ہے. یہ کل کا نوجوان جو اس قوم کا مستقبل، جو اس قوم کا سرمایہ ہے، جو اس قوم کی امانت ہے، وہی نوجوان آج چرس گانجا اس کی طرف بھاگ رہا ہے، فحاشیت و عریانیت کی طرف بھاگ رہا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ آیا میں نافرمانی کے اندر ہوں یا فرما برداری کے اندر ہوں. اسے اپنے آگے کی زندگی کا ذرہ برابر بھی خوف و خطر نہیں ہے کہ آگے کی زندگی کے اندر میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے. یاد رکھیے وہ نوجوان حضرات، میں سب سے کہتا ہوں کہ کان کھول کر سن لیجئے، اب میری اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیجئے کہ جو جس طریقے سے اعمال کرے گا اللہ رب العزت اس کو اس کا صلہ ضرور دے دے گا. کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون اندھا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے کلام مجید کے اندر صاف طور سے اعلان کر دیا ہے، اور اس کے اندر سمجھنے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے کسی وضاحت کی ضرورت کو نہیں رکھا ہے. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے صاف بیان کیا ہے کہ زنا کرتا ہے تو وہ ایک زنا قرض ہے، یا تو وہ زندگی کے اندر چکائے گا یا تو اس کے بعد اس کے اولاد چکائے گا. کوئی شخص جس کی اولاد ہے، نسلیں ہیں، اگر ایسا شخص زنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی اولاد کے اندر زانی پیدا کرے گا. وہ کسی کی ماں، بہن، بیٹی سے زنا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسا نظام بنائے گا، ایسا نظام انتظام کرے گا کہ اس کی اولادوں سے لوگ زنا کریں گے. کیوں؟ کیونکہ زنا ایک قرض ہے، زنا ایک قرض ہے، اور اس کو چکانا ہی پڑے گا، اور اس کو یا تو وہ چکائے گا یا تو اس کی نسلیں چکائیں گی. آج بلا خوف و خطر ہم غلط کاری کی طرف، کار شر کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے. زنا کر رہے ہیں. اگر نوجوان نسل ہے، غیر شادی شدہ ہے اور زنا کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا صاف اعلان ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. صاف اعلان ہے کہ ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں رہیں گی، اور ناپاک عورتوں کے لیے ناپاک مرد رہیں گے، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں رہیں گی، اور پاکیزہ عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد رہیں گے. صاف اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. آج ہم روحانی اعتبار سے، علم دین کے اعتبار سے آج بالکل ناآشنا، اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے بالکل ناآشنا اور انجان بنا کر رکھ دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری اولاد فحاشیت و عریانیت کی طرف جا رہی ہیں. علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری اولاد سڑکوں کے اوپر آوارہ گردی کرتی نظر آتی ہے. آج علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری اولادیں نشہ آور چیزوں کی طرف بڑھ رہی ہیں. دنیا کا یہ نظام چل رہا ہے، یہ دنیا کے اندر عام ہو چکا ہے، اور خصوصاً دنیا کرتی ہے، کرنے دو. ان کے لیے اللہ نے
زندگی کے اندر ہی جنت رہنی ہے، دنیا کے اندر ہی ان کے لیے جنت ہے، لیکن مسلم معاشرہ اس کو اختیار کرے، اللہ رب العزت کے غصے کو غیظ و غضب آتا ہے، شدید غصہ آتا ہے۔ جب کوئی ایمان والا ان کاموں کو کرتا ہے، جب ایمان والا ان کاموں کے اندر پڑتا ہے تو اللہ رب العزت سخت ناراض ہوتے ہیں اور غیظ و غضب کے اندر آتا ہے۔ وہ اللہ کا نبی جس نے یہ دعا کی تھی کہ رب تعالی میری امت کو بیک وقت پتھروں کے ذریعے سے ہلاک نہ کرنا، وہ اس کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ورنہ یہ اونٹ تھا کہ آسمانوں سے پتھر برسائے جاتے اور پتھر برس کر ہم ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اتنی فحاشیت و عریانیت عام ہو چکی ہے، جسم کے اعتبار سے، جسمانی حق کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، سونے چاندی کے زیورات بنانے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، اچھے سے اچھا موبائل دلانے کے تعلق سے کوئی کمی نہیں ہے، دنیاوی لائن کے اعتبار سے اچھے سے اچھی چیزیں دیتے ہیں، لیکن دین کے تعلق سے، روحانی تعلق سے کوئی فکر نہیں۔ انسان کا وجود دو چیزوں سے ہوا ہے، ایک جسم کے ذریعے سے وجود ہوا ہے اور دوسرا روح کے ذریعے سے وجود ہوا ہے۔ جسم کی غذا اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر رکھی ہے، کیونکہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، تو اس جسم کو مٹی کی ضرورت ہے، مٹی کے غذا کی ضرورت ہے، چنانچہ اللہ رب العزت نے جسم کو بڑھانے کے لیے مٹی کے اوپر غذا کو پیدا کیا، اور یہ روح آسمان سے آئی ہوئی ہے، اور اس روح کی غذا اللہ رب العزت نے آسمانی اعمال کے اندر رکھی ہے۔ آج علم دین کے نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا کا علم اتنا عام ہو چکا ہے کہ ہمارے پاس پڑھنے والا بچہ ہمارے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب وہ سبق سنا کر فارغ ہو جاتا ہے تو 5 منٹ کے اندر کہتا ہے کہ میں جاؤں گھر پہ، مجھے گھر پہ جانا ہے۔ بیٹا گھر پہ جا کے کیا کرے گا؟ مجھے ٹیوشن کے لیے جانا ہے، مجھے میری پڑھائی کرنی ہے، مجھے میرے ہوم ورک لکھنا ہے۔ دنیا کی فکر کرنے کی آج والدین کو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خود تمہاری نسلیں، خود ہماری نسلیں دنیا کی تعلیم کے تعلق سے متفکر ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا نفع سامنے ہے، دین کا نفع سامنے موجود نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہم نے اپنی نسلوں کے اندر ڈالی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اذان کا حکم دیا گیا کہ اذان اس کے کانوں کے اندر پڑھائی جائے، اللہ اکبر کی صدا لگائی جائے، اسے پتا چلے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہی بچہ جس کے کانوں کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہی بچہ جب کل کو بڑا ہوا ہے تو ہم نے اس کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ دنیا بڑی ہے، سرکاری نوکری بڑی ہے، اچھے سے اچھی نوکری بڑی ہے۔ اس کے دلوں کے اندر ہم نے یہ باتیں گھر کر دی، اس کے دلوں کے اندر ہم نے یہ باتیں ڈال دی۔ آج ہماری نوجوان نسلیں جو بے رہنمی کی طرف بھاگ رہی ہیں، دوڑ لگا رہی ہیں، اس کا نتیجہ ہماری زندگی کے اندر بھی ہے۔ ہم نے بھی ان کی زندگی کے اندر کچھ حصہ ڈال دیا ہے۔ ان نسلوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے بچپن ہی کے اندر دیکھا ہے کہ ہمارا باپ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے۔ ہم نے گھر کے ماحول کو ایک ویران جیسا بنا دیا ہے، ایک قبرستان بنا دیا ہے۔ صبح کی اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بچہ دیکھتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں بستر پر پڑی ہوئی ہے، مسجد کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ بدلا وہ بچہ کل کو بڑا ہو کر کیا مسجد کے اندر آنے والا بنے گا؟ جب اس نے یہ ماحول دیکھا ہے کہ میرے گھر کے اندر نمازوں کا ماحول ہی نہیں ہے، میرے گھر کے اندر دینداری کا اہتمام ہی نہیں ہے، تو اس کی زندگی کے اندر کیسے دینداری آئے گی؟ اس نے دیکھا کہ ہمارے والدین سب سے پہلے اٹھتے ہی موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ کے میسج کو چیک کرتے ہیں۔ اس نے بھی سمجھ لیا کہ دین بس یہی ہے کہ صبح اٹھتے ہی پہلے ہاتھ میں موبائل لیا جائے، انسٹاگرام دیکھا جائے، فیس بک کے میسج دیکھے جائے، واٹس ایپ کے میسج کو دیکھا جائے، بس دین یہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ والدین صبح سویرے گانے بجا رہے ہیں، اس نے سمجھا کہ بس دین یہی ہے، اس نے بھی اپنی زندگی کے اندر گانا بجانا عام کر دیا۔ گھر کا ماحول ہی نہیں،
اس لیے تو بڑے اکابرین نے یہ بات کہی تھی کہ گھر کی تعلیم کو عام کرو، نہ ہو سکے تو کم سے کم 10 منٹ 15 منٹ کی تعلیم کرو۔ یہ تعلیم کوئی معمولی عمل نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر اس کا پابند بنا دیجئے کہ بھائی عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا 10 بجے ہمارے گھر کی تعلیم ہوگی۔ گھر کی تعلیم کے اندر سارے افراد کا ہونا ضروری ہے، اور سارے افراد کو بٹھا کر 10 منٹ کی تعلیم ہی کرا دیں کہ زندگی کے اندر تھوڑا سا تو دین آ جائے، دین اور دین کی تھوڑی سی تو باتیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم نے اچھی سے اچھی تعلیم دلائی، اچھی سے اچھی کتابیں پڑھا دی، لیکن دین کے تعلق سے کلام مجید کو اپنے نسلوں کے ہاتھوں میں نہیں تھمایا۔ انہیں یہ نہیں بتلایا کہ اللہ رب العزت کلام مجید کے اندر کیا فرماتا ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر کبھی کلام مجید کا ترجمہ نہیں دیا کہ اللہ رب العزت اپنے کلام کے اندر کیا فرماتا ہے۔ ہمارے ماقبل کے اکابرین کے حالات کو دیکھیے، میں زیادہ دور لے کر نہیں جاتا ہوں، وقت بھی بہت کم ہے، مضمون بڑا لمبا چوڑا ہے۔ ایک واقعہ بتلاتا ہوں، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہیں، فضائل صدقات لکھی ہیں، اور بھی بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، وہ آپ بیتی کے اندر لکھتے ہیں کہ میری دادی حافظ قرآن تھی، میری دادی حافظ قرآن تھی، اور ان کا یہ ہمیشہ کا معمول تھا کہ وہ مہینے کے اندر 40 پارے ختم کیا کرتے تھے۔ ایک کلام مجید ختم کر کے دوسرے کلام مجید کے 10 پاروں کی تلاوت کرتے تھے، صرف ایک ماہ کے اندر۔ اور کام کرتے وقت گھر کے کام کاج کرتے وقت ان کی زبان کے اوپر تلاوت کلام اللہ کی شریف کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میرے والد جب ان کے پیٹ کے اندر تھے تب بھی وہ کلام مجید کی مسلسل تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب میرے والد پیدا ہوئے ہیں تو میری دادی جب ان کو دودھ پلانے کا وقت ہوتا تو وضو کرتی تھی، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنے بچے کو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دودھ پلایا کرتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے والد نے جب بولنا شروع کر دیا تھا تو ان کو کلام مجید کا اکثر حصہ یاد تھا۔ کون؟ حضرت مولانا یحییٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے بھائی جن کے ذریعے سے جو بانی تبلیغ ہے مولانا محمد الیاس، یہ بھی انہی کے نسل کے ہیں۔ کیسے کیسے اکابرین پیدا ہوئے ہیں۔ جب گھروں کے اندر دین ہوگا، جب والدین کی زندگیوں کے اندر دین ہوگا، تب جا کر کہیں شیخ الحدیث، تب جا کر کہیں امام بخاری، تب جا کر کہیں امام مسلم جیسے پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر کہیں ٹیپو سلطان جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، محمد بن قاسم جیسے نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج ہم بیج بوتے ہیں زمین کے اندر کانٹوں کا اور امید کرتے ہیں کہ گلاب کے پھول اگے۔ آج ہم زمین کے اندر بیج بوتے ہیں خاردار درختوں کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پھول اور باغات کے درخت پیدا ہو جائے۔ آج ہم گندگی کے پاس بیٹھتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ خوشبو آ جائے مشک و عنبر کی، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہم یہ امیدیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد جنید بغدادی جیسے بن جائے، آج ہماری اولاد امام بخاری جیسے بن جائے، آج ہماری اولاد امام غزالی جیسے بن جائے۔ ارے کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ہماری زندگی کے اندر یہ دین نہیں ہے تو ہماری نسلوں کے اندر دین کیسے آ سکتا ہے؟ لہذا اپنی اولاد کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کریں، کیونکہ یہ اولاد غلط کاری کی طرف بڑھ رہی ہیں، زنا کاری کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے بالکل قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ بہت ہی برا راستہ ہے، فحش کام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ نور کے اندر مسلسل زنا کے تعلق سے آیات کو نازل کیا ہے کہ جو لوگ زنا کرتے ہیں ان کے اوپر کوڑے برسائے جائے۔
اسلامی حکومت کے اندر کوڑے برسائے جاتے ہیں، کوئی معمولی کوڑے نہیں. اگر ہماری جسم کے اوپر 2 پڑ جائے تو ہم دنیا سے ہی رخصت ہو جائے، ایسے کوڑے برسانے کا حکم ہے. آج جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت زنا کرتے ہیں ان کو رجم کرنے کا حکم ہے. کلام مجید کے اندر ایک آیت نازل ہوئی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. یہ کلام مجید کی آیت ہے لیکن یہ ناسخ منسوخ ہو چکی، آیت منسوخ ہو چکی، لیکن اس کا حکم اب بھی باقی ہے کہ جو شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ایک دوسرے کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ انہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے. آج معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے، معاشرہ غلط کاری کی طرف چل پڑا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہے. انہیں پتا نہیں ہے کہ جو ہم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں یہی ہماری اولادوں کے ساتھ ہونے والا ہے. جیسا ہم کریں گے ویسا ہماری نسلیں چکائیں گی. لمبا چوڑا مضمون ہے. اللہ رب العزت ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.